بلوچ یکجہتی مارچ کے ساتھ اسلام آباد میں ہونے والا سلوک یقیناً کئی سوالات کو اٹھا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان کا یہ قافلہ، بلوچستان کی جو خواتین ہیں اور جو مرد حضرات ہیں، یہ قافلہ تربت سے ہوتا ہوا مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچا اور گزشتہ رات انہیں پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس کی فوٹیج موجود ہے اور جس طرح سے خواتین کو حراست میں لیا گیا یقیناً وہ افسوسناک ہے، تشویشناک ہے۔ بلوچستان کی جو مخصوص حالات ہیں اور اس میں جو مسنگ پرسنز کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی کسی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ جو بھی شخص قومی میڈیا پر نظر رکھتا ہے، قومی میڈیا کے حالات سے واقف ہے یا بلوچستان کی صورتحال سے آگاہ ہے، وہ اس بات کا بخوبی ادراک رکھتا ہے کہ مسنگ پرسن کا معاملہ کیا ہے اور یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے بلوچستان کی جو امن و امان کی صورتحال یا اس کے جو معروضی حالات یا جو سیاسی صورتحال ہے اس حد تک۔ یہ جو معاملہ ہوا ہے کہ اسلام آباد میں وہ جو لانگ مارچ بلوچ شرکاء کا جو مارچ پہنچا ہے اور جو اسلام آباد میں ان کے ساتھ سلوک ہوا ہے، اس سے یقینی طور پر سبکی ہوئی ہے حکومت کی۔ ایک ایسے وقت میں جب نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا تعلق خود بلوچستان سے ہے اور وہ اس بات کو اون کرتے ہیں کہ وہ ایک مڈل کلاس سے ان کا تعلق ہے، وہ سیاسی کارکن ہے اور وہ بلوچستان کے حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے میں جب اس طرح بلوچ شرکاء کو اس طرح جو احتجاج کر رہے ہیں ان کو گرفتار کرنا یقینی طور پر اس حوالے سے ملکی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر بھی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بین الاقوامی میڈیا یہ جو معاملہ ہے مسنگ پرسنز کا، اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور اب جو پاکستان کی جو عدالتیں ہیں انہوں نے بھی اس کو ٹیک اپ کرنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 50 بلوچستان کے جو طلبہ ہیں ان کا مسنگ پرسنز کے حوالے سے مسنگ پرسن ڈکلیئر کیا گیا ہے، کیس ہے، اور جو نگران وفاقی وزیر داخلہ ہیں وہ آئے تھے، وہ پیش بھی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کراچی میں چلے جاتے ہیں، گھر سے ناراض ہو کے بیوی کے ساتھ لڑ کے چلے جاتے ہیں اور ان کو مسنگ پرسنز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، مگر جو بلوچستان کے حالات سے آگاہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ جو مسخ شدہ لاشیں لوگوں کی ملی ہیں ان کے لواحقین جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں اور جب کوئی شخص لاپتہ ہوتا ہے تو وہ ان کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ یہ شخص کا اس کو عدالت میں پیش کیا جائے، اس کو قانون کے مطابق حق دیا جائے تاکہ وہ اپنا مقدمہ جو ہے وہ پیش کر سکے۔ ناظرین، ہمارا بلوچستان آپ جانتے ہیں کہ رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور وہاں پہ جو احساس محرومی ہے اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کو سمجھا نہیں گیا، بلوچ لوگوں کو ان کی روایات کے مطابق اگر ہم سمجھتے اور ان سے جو گلے شکوے ہیں وہ ہم اگر اب دور کرتے تو یقیناً صورتحال ایسی نہ ہوتی۔ مگر آج جو عام انتخابات کے حوالے سے جس طرح ایک گہما گہمی بتدریج بڑھ رہی ہے، اس میں جو بلوچستان کی جو خواتین ہیں، جو ان کا جو احتجاج ہے وہ اسلام آباد میں پہنچا ہے اور اسلام آباد کے جو لوگ ہیں جہاں پہ جو بھی پاکستان کا باشعور شہری ہے وہ یقیناً اس تمام صورتحال پر دل گرفتہ ہے اور اس کا وہ ازالہ چاہتا ہے۔ اس دفعہ جو خواتین ہیں بلوچستان کی جو مسنگ پرسنز کے لوگوں کی، وہ آگے بڑھی ہیں اور ان میں جو سیمی بلوچ اور دیگر جو خواتین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اسلام آباد سے کوئی جو ہے وہ امید نہیں ہے۔ وہ سپریم کورٹ اسلام آباد میں ہے، اس کے علاوہ وہ قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، مگر ہماری داد رسی کرنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ بلوچستان کی مسنگ پرسن کا جو معاملہ ہے وہ چاروں صوبوں میں کی عدالتوں میں موجود ہے اور عدالتیں جو ہے وہ متعلقہ حکام کو یہ کہتی ہیں کہ ان افراد کو پیش کیا جائے اور متعلقہ حکام کچھ کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، کچھ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے متعلق تحقیقات جاری ہیں۔ غرض یہ معاملہ مسلسل التوا کا شکار ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے۔ آج جو بلوچ قافلے کی قیادت کرتی خاتون، انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر اسلام آباد میں جو ہے وہ فلسطین کی بات کی جاتی ہے، کشمیر کی بات کی جاتی ہے، مگر جو خود ریاست پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں ان کی کوئی داد رسی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یقیناً یہ معاملہ اب بین الاقوامی سطح پر جیسے میں نے بتایا کہ یہ آواز جاتی ہے، لوگ اس پہ گلے شکوے کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے ہماری جو ملک کی سیاسی جماعتیں ہیں، ہمارے جو متعلقہ ادارے ہیں، یہ تمام لوگ بیٹھیں اور اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ اگر آپ اس مسئلے سے صرف نظر کرتے رہیں گے تو اس کے نتیجے میں جو ہمارا موقف ہے، جیسے وہ خاتون رہنما کہہ رہی تھی، کشمیر کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، یقیناً وہ متاثر ہوگا اور اس پر اگر مگر چونکہ چنانچہ ہوگا اور یہ کہا جائے گا کہ پاکستان جو ہے، پاکستان کی جو سیاسی حکومتیں ہیں، پاکستان کے جو لوگ ہیں ذمہ دار، وہ پہلے اپنے ہاں معاملات کو درست کریں اور
پھر دوسروں کی بات کریں۔ تو یقیناً اس ضمن میں جتنی جلدی ممکن ہو سکے اگر ہم مل بیٹھے، اگر ہم اپنے بلوچ بہن بھائیوں کی دادرسی کریں، ان کے گلے شکوے سنیں، ان کی مشکلات کا ازالہ کریں، تو یہی چیز پاکستان کو مضبوط کرے گی، توانا کرے گی۔ جمہوریت کے حوالے سے بھی ہم پائیدار جو قدم ہے وہ اس ضمن میں ہی اٹھا سکتے ہیں۔